آپ کا کہنا تھا تب بھی عمران خان ویسے تھے, اب بھی عمران خان ایسے ہیں, کیا اب بھی عمران خان ویسے ہیں, وہ چینج ہے؟ نہیں, اب عمران خان بالکل ایسے نہیں ہے. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بھی اچانک سے ان کی بیل ہو گئی. میرا نہیں خیال کہ ایک دم سے ہوئی ہے وہ. تو انڈر گراؤنڈ کوئی رابطے شروع ہو چکے ہیں, اور کیا یہ سب کڑیاں ہیں اس معاملے کی؟ عمران خان صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا محمود, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گپ شپ. گپ شپ جو ہے وہ کریں گے ایڈوائزر ٹو سی ایم صاحب پرویز الہی صاحب, زین علی صاحب سے, بھٹی صاحب سے, اور ان سے بات چیت کریں گے کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کیا کیا. راجن پور میں اس قدر گندم جو ہے وہ ضائع ہو گئی, تو انتظامیہ کو کیا جواب دینا پڑا, اور کیا اگر سوال کیا بھی گیا کہ آپ کی جو ہے نااہلی سے عوام جو ہے وہ فاقوں تک جا سکتی ہے خدا نخواستہ. اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ افواہیں اڑ رہی ہیں, کاف لیگ جو ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو ہے ساتھ چھوڑنے کا سوچ رہی ہے. جانیں کتنی سچائی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اچانک سے ان کا جو جلسہ, ان کے جو بیانات ہیں وہ تمام ٹی وی چینلز پر آن ایئر ہونے شروع ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کی بھی رہائی ہو گئی, اور بہت سی ایسی خبریں ہیں کہ میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے ہم زین صاحب سے. ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ شاید کافی جو ہے پی ڈی ایم کا ساتھ دینے والی ہے, کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں جی, کل چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو پی ڈی ایم کی 13 رکنی ٹیم ہے اس کا صفایا کر دیا. اور ایکچولی بات یہ ہے کہ جو پبلک پرسیپشن ہے, اور اس ٹائم جتنا عوام جو ہے وہ پی ڈی ایم ٹولے سے ڈیسپریٹ ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس ٹائم پاکستانی جو کہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اور سارے وہ بالکل آئندہ آپ کمنگ الیکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو بن چکا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ جو کہ اس کی اتحادی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے الیکشنز میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ خود ایک واضح فرق نظر آئے گا. اور آپ عمران خان صاحب کے جلسوں سے ان کی پاپولیرٹی کا بھی اندازہ لگا سکتی ہیں. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایز دا سی ایم آف پنجاب آ کر جتنے انقلابی اقدامات کیے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ اس طرح ٹرکل ڈاؤن جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ آنا شروع ہوا ہے عام آدمی تک, عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے. اور جو اس کے ثمرات ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب نے ایز اے سی ایم انیشیٹوز لیے ہیں, اس کے جب عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بڑا اچھا فروٹفل ریزلٹس انشاءاللہ الیکشنز میں آئے گا. الیکشن میں فروٹفل ریزلٹس آئیں گے. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پرویز الہی صاحب نے جو ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے تہلکہ مچا دیا اور ساری افواہوں کا جو ہے وہ جھوٹ قرار دے دیا. لیکن سیاسی بیان تو سیاستدان دیتے رہتے ہیں. اگر کل کو what do you think کہ پرویز الہی صاحب یا کاف لیگ پی ڈی ایم کے ساتھ الحاق کرتی ہے, اور ہم نے دیکھا ماضی میں جو بھی جماعت پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جاتی ہے کسی اور کے ساتھ, یا کوئی رکن جاتا ہے تو اس کے ساتھ عوام کا جو سلوک ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اگر الحاق ہوا تو کاف لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی آپ کی نظر؟ دیکھیں جی, گجرات کے جلسے کے اندر بھی چودھری مونس الہی صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ مینار پاکستان جلسے میں یہ کہا تھا کہ مونس الہی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مجھے سارے جو میرے اتحادی تھے حکومتی وہ چھوڑ کے چلے گئے, لیکن واحد آپ ہیں کہ جو کہ نہیں. تو اس سے یہ ہے. اور باقی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو گجرات سے بھی الیکشن لڑنے کی دعوت بھی باقاعدہ جلسے میں دی ہے. تو انشاءاللہ یہ اب وقت آئے گا, ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ چیزوں میں کلیئرٹی آتی جائے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم بالکل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے دن سے چودھری مونس الہی از دا مین آف ورڈز, مطلب کہ جو ان کا لیول آف کمٹمنٹ ہے وہ میں نے کسی بھی پولیٹیشین میں نہیں دیکھا, اور جس لیول کے اوپر وہ چیزوں کو لے کے انشاءاللہ تعالی چل رہے ہیں, اور جس طرح وہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں. اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو جتنی ان کو مشکلات آئیں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو گیٹ اسائڈ, ایک سائڈ پہ کر کے انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ اپنا جو فوکس ہے وہ پاکستان کو رکھا, اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیابی دی. پاکستان کو رکھا ہے. جلسے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوتی رہی جس میں چیئرز کے اوپر پیچھے لکھا ہوا تھا پرائم منسٹر اور ساری چیزیں. وہ آئیڈیا کس کا تھا؟ واٹ واز دا تھیوری بیہائنڈ دیٹ؟ دیکھیں جی, مونس صاحب جو ہے وہ گائے بگائے ہم جب بھی ملاقات ہو وہ یہ کہتے ہیں, اور پبلک گیدرنگز میں بھی گجرات میں بھی ایک اسپیچ کے دوران انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہم سب کا جو پی ایم ہے وہ ایک ہے, اینڈ ہی از عمران خان, اور ہم سب کا سی ایم ایک ہے, اینڈ وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اسی حوالے سے. پرویز الہی صاحب نے بہت سے ریفارمز کیے,
जेल के लिए भी किए। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स जो है, ट्रांसफर टैक्स जो है 1% कर दिया गया है। कितना फर्क आएगा, क्योंकि एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा डाल दिए गए हैं, खरीदने वाले पे भी, बेचने वाले पे भी, फिर ट्रांसफर के अलावा रजिस्ट्री होती है, कैपिटल का टैक्स होता है। एज अ होल एक इंसान को, एक फर्द को जो कि खरीद रहा है या बेच रहा है, कितना फ़ायदा होगा 1%? देखिए जी, 1% से अगर आप उसके बात करें अमाउंट की, तो जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उस हिसाब से उतना ज़्यादा फ़ायदा तो होगा। एक्चुअली जी मकसद जो है ना, वो जो पीछे एक मेन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो विज़न है, वो विज़न ये है कि यार चीज़ों को आप इस तरह लेके चलें कि वो चीज़ों में कोई तात्तुल नहीं होना चाहिए और चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटेट करें, इंस्टेड कि आप हर चीज़ पे कोई बैरियर, कोई बैन या कोई कट लगाएं, जिससे जो है वो जो एक मैकेनिज़्म है या जो मैकेनिक्स है वो जो है वो कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। मशीनरी जो है किसी भी काम की जो है मैकेनिक्स जो है ना वो एक्टिव होनी चाहिए। तो उसमें आप उनका हेल्थ का देख लें, 1122 जैसे मंसूबे, वो इनकलाबी एकदम आता है। डिस्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के उस मंसूबे से हर पाकिस्तानी ने फ़ायदा उठाया और दूसरे सूबों ने भी उनके इस आइडिया को कॉपी किया। इससे पहले ये नहीं था। उसके बाद आप हेल्थ में आ जाए, उन्होंने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स ऑफ कार्डियोलॉजी इन मुल्तान, लाहौर, वज़ीराबाद और दूसरे अजला में बनाए। उसमें ये कि रेफरल सिस्टम को तोड़ना है कि छोटे अजला वाले जो हैं वो, उनके पास अगर कोई फैसिलिटी नहीं होगी तो वो बड़े अजला की तरफ रुख करेंगे। तो हर एक को जो मेन जो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ और एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़, वो उनको डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो दी जाए। उससे ये कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस चीज़ को एंजॉय करे कि यार हमें किसी भी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, या हमें कोई भी जो है वो हम वी आर सफिशेंट इनफ कि हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन की भी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास हेल्थ की भी फैसिलिटीज़ हैं, और जो लोग हैं वो अच्छे रोज़गार के लिए, अच्छी तालीम के लिए अपने बच्चों की और सेहत मुआलजे की सहूलत के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। तो जब वो आपको डोर स्टेप के ऊपर आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, तो फिर इससे जो है वो रेफरल सिस्टम में भी कमी आएगी। और जिस तरह अब लाहौर जो है वो काफ़ी पॉपुलेटेड हो गया, कराची, तो नए शहर बनाए जाएं, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएं, नए डिवीजन्स बनाए जाएं, ताकि ये जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं ये छोटे छोटे लेवल के ऊपर लोगों को जो है वो उनकी ट्रैवलिंग कम हो, और उनका जो अब जनूबी पंजाब से अगर कोई शख्स लाहौर आता है तो उसका एक्सपेंडिचर्स कितना है ट्रैवलिंग के ऊपर, वहाँ पर उसका रहना सहना, फिर काम का मसाइल का हल। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये जो पीछे एक विजन है वो ये है कि हमने जो है वो आम आदमी को उसके डोर स्टेप के ऊपर जो है वी हैव टू फैसिलिटेट डोर स्टेप के ऊपर फैसिलिटेट किया जाएगा। और वाकई करना भी चाहिए, क्योंकि जिस कदर महंगा पेट्रोल होता जा रहा है, तो मुझे लगता है पेट्रोल जो है ट्रैवलिंग बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये बड़ा ही एक एहसान इकदाम है। बात कर लेते थोड़ी सी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन जो है कब देखते हैं कि कब होंगे, और क्या डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि कल और रुकन जो हैं पीडीएम अपने साथ मिलाए और पार्टीज को अपने साथ मिलाए, और किसी तरीके से जो है पंजाब में भी अपनी हुकूमत ले आए और बाकी जो है जगह पर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। डिलेइंग टैक्टिक्स एक वजह हो सकते हैं इस चीज़ की? मेरा ख्याल है जी, इलेक्शन जो है ना वो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है एज अ पॉलिटिकल वर्कर, व्हाट आई थिंक सो है कि जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे ही होंगे। और उसमें ये है कि हमारे पास अभी 11 माह के करीब वक्त बाकी है पंजाब हुकूमत के पास। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि हमने एक साल जो हमें मिला, हमने इतना काम करना है कि जो हमारी वैल्यूएशन है वो पब्लिक के अंदर जो होनी है वो 5 साल की परफॉर्मेंस पे होनी है। तो हमने जो है वो इतना स्पीड अप चीज़ें करनी है ताकि जब हम इलेक्शंस में जाएं तो वो कहें कि इन्होंने एक साल में आके उन मंसूबों का इनिशिएटिव लिया, या जो रुके हुए मंसूबे थे उनको इस तरह जो है वो फंक्शनल किया है, और दे डिज़र्व। तो सर आपने भी कहा, परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि हमने काम हमेशा बहुत किया, और आवाम मानती भी है कि काम किया गया परवेज़ इलाही और काफ लीग की जानिब से, लेकिन हमने डंका नहीं बजाया। अब भी बहुत सी जेल रिफॉर्म्स हुए, टैक्स जो है जैसे कि ट्रांसफर फी कम हुई, इसके अलावा खुराक के महकमे में, दीगर महकमों में काम हुए, सेहत एजुकेशन के, डंका तो अभी भी नहीं बज रहा। तो आवाम को कैसे पता चलेगा कि काफ लीग बहुत काम कर रही है और इनको जो है इनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर जो है वोट दिए जाने? देखें जी, उसमें हम कोलिशन पार्टनर हैं इमरान खान साहब के, और अब जो है वो उसका डंका आज से हम जो है वो बजा रहे हैं। वैसे भी ये सोशल मीडिया का दौर है, और जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हम इस चीज़ को जो है वो बड़ा जो है वो एक्टिवली जो है वो इस चीज़ को हम लोगों तक कन्वे कर रहे हैं, ये जो हमारे स्टेप्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जब हम स्टार्ट लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, जब बेनिफिट्स या समरात आम आदमी तक पहुंचते हैं तो फिर वो खुद ही डंका बजाना शुरू कर देता है।
پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, پلس آئی ایم ہز پولیٹیکل اسسٹنٹ ایز ویل. اور الحمدللہ انشاءاللہ اس سے پہلے میں جب چودھری پرویز علیہ صاحب واز دا اسپیکر پنجاب اسمبلی, آئی واز ہز اسپوکس پرسن, ترجمان کی حیثیت سے بھی میں ان کے ساتھ کام کیا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو ہم ریپیٹ کریں گے چودھری صاحب کے نریٹو کو, اور اس کے علاوہ جو ان کے اقدامات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پبلکلی عام آدمی کامن مین تک پہنچائیں گے, تاکہ جو ہے ہی شوڈ بی ویل اویئر آف دا اسٹیپس ٹیکن بائی چودھری پرویز علیہ صاحب ایز دا سی ایم آف پنجاب. بات کی جائے اگر سوشل میڈیا ٹیم کی, پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ سوشلی ایکٹیو ہیں, سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, اور عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا نے ہی پرائم منسٹر بنایا, ان کا یہ بھی کہنا تھا. اور اگر ہم ثنا بچہ صاحبہ کی بات کریں, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن یا سوشل میڈیا ٹیم اس قدر قابل قدر ہے کہ جلسہ ہونے کے باوجود 20 سیکنڈ میں مجھے 70 گالیاں دے دی گئیں. تو اتنی اچھی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یہ کس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو مخالفین ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے جی, سب سے پہلے کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک سٹانس ہے ایز اے لیڈر جو ہے وہ, جب آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا کمٹمنٹ اس لیول پہ ہو جاتا ہے کہ دے فالو یو, اور آپ کی جو ایک پروگریس ہے یا جو آپ کا نیریٹو اس طرح بلٹ اپ ہو جاتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کو اس طرح فالو کرتے ہیں کہ آپ ان کا جو ہے نا ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ آپ کو فالو کرتے ہیں ان ایوری اسپیکٹ, رادر دین کہ صرف پولیٹیکلی. وہ پھر آپ کی جو کامن ہیبٹس ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا فالو کرتے ہیں, آپ کی ڈریسنگ کو دیکھتے ہیں, خان صاحب کو یہ دیکھیں کپتان چپل اور یہ وہ سارا ایسے. تو اس ٹائم عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئی بلیو دیٹ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر. بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی پی ٹی آئی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے تبدیلی کی جماعت ہے, احتساب کے اوپر بہت یقین رکھتی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. کافلی کا بھی یہی نیریٹو ہے کہ احتساب کیا جانا چاہیے, جس نے غلط کیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے, اس کی پکڑ ہونی چاہیے تاکہ تبدیلی لے کے آئی جا سکے. جب تک گنہگار کو سزا نہیں ملے گی چیزیں درست نہیں ہو سکتی. لیکن پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک اور بات کی جاتی ہے کہ یہ ذرا انتظامیہ کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں, ذرا بیوروکریسی کو بڑی چھوٹ دیتے ہیں. کتنی سچائی ہے اور کیا پکڑ دھکڑ کی جائے گی؟ چودھری پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ان کی ٹیم ہے, اور انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ اتنا وہ ان کے اوپر سرزنش نہیں کرنی, بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسے سینکرونائزیشن ڈیولپ کرنی ہے, ایسی ایز اے ٹیم ہیڈ ان کی فریکوینسی میچ کر جائے کہ چیزیں جو ہے وہ بالکل جو ہے پرفارمنس اسی ٹائم ہی اچھی ہوگی جب آپ کا جو ہے وہ سب آرڈینیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے میں جو ہے وہ بڑا ایک ایزی اور فیسیلیٹیٹ ماحول اس کے لیے ہونا چاہیے. تو اس میں چودھری پرویز علیہ صاحب نے ہمیشہ جو ہے ہر انسان کو عزت دی, اور جو بیوروکریسی ہے اس کی وہ ویسے پرسنلی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہی میری ٹیم ہے, یہی لاٹ ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک دیم, اور میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. چونکہ یہ مجھے لاٹ ملی ہے, یہ میرے ساتھ چلیں گے, تو میں جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ ہولا نہیں رکھ رہا. وہ ان کو بلکہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ٹیک دا اسٹیپس, آئی ایم ود یو. تو سر اگر وہ فریکوینسی میچ کرنے میں عوام جو ہے وہ بھوکی مر گئی, ان کے اتنے زیادہ پرابلمز ہو گئے, تو پھر نہیں دیکھیں عوام کس طرح اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے, سرزنش نہیں کی جائے گی. نہیں, سرزنش میں اس میں یہ ہے کہ جو سرزنش جو افسر جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اسی کی سرزنش کرنی ہے نا, یا وہ افسر جس کی منتھلی لیول کے اوپر جو مانیٹرنگ چودھری صاحب کرتے ہیں پرفارمنس کی, اگر وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو پھر تو جو ہے وہ ان کی اسکولڈنگ کرنی چاہیے. اور اگر وہ ہی از ڈوئنگ ویل اور ہی از ڈوئنگ اپ ٹو دا مارک تو پھر اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیا جانا چاہیے. راجن پور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس قدر بحران پیدا ہو چکا ہے, اس قدر ابتر صورتحال, اور وہاں پر ہزاروں من گندم جو ہے انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے خراب ہو گئی. ایون جب پانی ہے اس کو بند باندھا جاتا ہے روکنے کے لیے, انہوں نے اندر والی سائڈ پہ بند باندھا کہ اندر کا پانی باہر نہ جا سکے. تو وہ جو انتظامیہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا, کس طریقے سے ان کو حساب دینا پڑا اگر پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, یہ اتنی گندم کہاں ضائع کر رہے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ جو ہے انتظامات کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو انتظامیہ کی نیگلیجنس ہے اس کے اوپر تو ہے جو کمیٹی بنے گی اور یہ سارا بالکل, اور اس میں یہ ہے کب تک بن جائے گی, مطلب کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈسٹرکٹ جو ہے وہ جہاں پہ جن اضلاع میں یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں,
میں پرسنلی وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے ساتھ میں خود بھی رابطے میں ہوں، چونکہ ہماری پارٹی کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ میرے سے وہاں پہ رابطے میں ہیں، تونسا میں اور ادھر راجن پور میں. تو ہم جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان سے جو ہے وہ اپڈیٹس لیتے ہیں، اور جہاں پہ ہم بیسٹ میکسیمم جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس میں جو ہم بیسٹ میکسیمم کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور مزید آپ یہ دیکھیں گے کیونکہ یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں، یہ ایڈمنسٹریٹولی وی ہیو ٹو ویو دس پوائنٹ. اور یہ جو سارا ہمارے پہ جو ہے قدرتی آفت آئی ہے پاکستانی قوم کے اوپر، تو اس میں یہ ہے کہ وفاق کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز پنجاب اس معاملے میں وہ بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. اگر خوراک کا بحران پیدا ہی نہ ہوتا، خیال رکھا جاتا، تو وفاق سے گندم مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اور بلوچستان میں جو بات ہوئی وزیر خوراک سے کہ ہم اپنا پیٹ چاک کر کے جو ہے وہ گندم فراہم کریں گے، تو بلوچستان کو تو آپ پیٹ چاک عوام کا کر کے فراہم کر دیں گے، لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اپڈیٹس لی جاتی ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کی نظر سے یہ واقعہ گزرا ہوگا. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحب کا کیا موقف سامنے آیا کہ ہم نے گندم کا خیال کیوں نہ رکھا؟ وہ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی آفت آ جائے اور ان ایکسپیکٹڈلی یہ چیزیں ہوں تو کچھ چیزیں ہیپ ایزٹ ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی جو ہماری پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ ہے اس سارے معاملے میں جو ہے ٹورڈز دوز ڈسٹرکٹس، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کو ایک جو ہے واضح بہتری جو وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی ہماری نظر آئے گی. سر کیونکہ پہلے ہی بہت سے ممالک میں ترقی یافتہ، کچھ ترقی پذیر ممالک میں بھی پہلے سے محکمہ موسمیات جو ہے اس کا کام بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ بتا دیتے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہوتی ہے. ہمارا کمپیٹنٹ نہیں ہے محکمہ ماحولیات جو ہے کہ وہ پہلے سے نہیں بتا سکتا، لوگوں کو الرٹ جاری کرے، لوگ اپنی نقل مکانی کر لیں، یا پھر یا تو وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یا انتظامیہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. نہیں اس کو آپ ذرا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں نا، تو فرسٹ آف آل کہ اوور آل ہم ڈیمز اتنے کنسٹرکٹ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہمارے پاس واٹر ریزروز جو ٹیکنیکس ہیں وہ جو ہے وہ پرانی ٹریڈیشنل کچھ چیزیں چلے. ہم نے جو نیو میئرمنٹس لینے ہیں، اور ہم مطلب کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہر کچھ سالوں کے بعد یہ 70s آنورڈز آپ بے شک اس کو اسٹڈی کر لیں، آپ دیکھ لیں جو میری نظر سے گزرا کہ اس میں آپ کو نظر آتی ہیں وہ چیزیں واضح کہ 70s 80s 90s میں ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ سیلاب 8 سال 5 سال بعد آتا ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار ہم اس ریپیٹیڈلی ہم یہ کیوں ہمارے پہ یہ چیز آ جاتی ہے، یا ادھر ہماری نیگلیجنس، یا ہم بنا نہیں سکے ڈیمز، یا ہمارے جو ہے وہ کہاں پہ اوپر پرابلم ہے. تو ہمیں انفراسٹرکچر کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر جب ہوگا تو پھر یہ چیزیں کم ہوں گی، اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس طرح کے جو یونٹس ہیں وہ مزید فنکشنل اب ان ایریاز پہ میں سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی کہ ان جگہوں پر جو ہے وہ اب ہو جانے چاہیے ایکٹیو. جس طرح ہمارے 2005 میں زلزلہ آیا، اس کی تباہ کاریاں، اس کے بعد چلیں کووڈ تو ایک انٹرنیشنل چیز تھی، بٹ دا تھنگ از کہ جو پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر پہ فوکس کرنا ہے. اور یہ جو ٹیمپریری ہم سلوشنز ڈھونڈتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ ہمیں پرماننٹ وی شوڈ بی مطلب کہ پریپیئر کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ہم پہ اس طرح کی قدرتی آفت آئی تو ہم اس سے نمٹنے کے لیے میکسیمم جو ہے وہ اقدامات کر سکیں. میکسیمم اقدامات کر سکتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی آپ نے بیان کیا کہ 5-7 سال بعد پاکستان میں جو ہے سیلاب آتا ہی ہے، تو میرا خیال میں انتظامیہ کو ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر سیلاب آیا تو ہماری کیا کیا جو ہم نے کرنا ہے اور کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. بات کریں گے سر اسی حوالے سے سیلاب زدگان کے حوالے سے. پرویز الہی صاحب اس طریقے سے ایکٹیو شاید انڈر گراؤنڈ ہوں لیکن وزٹ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. عوام بے حد تنگ ہے، وہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ آ کے سنیں کہ ہمارے کیا پرابلمس ہیں. بچے بھوکے ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، ایجوکیشن تو پہلے ہی مطلب نہیں تھی اتنی خاص کچھ ان ایریاز میں جہاں پر سیلاب آیا. لیکن اب بچوں کا اسکولس جو ہیں وہ کس طریقے سے مینیج کیے جائیں گے، ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ خوراک، اور سب سے بڑا مسئلہ، چلیں سیلاب تو آ گیا، ایک آفت تھی وہ آ گئی، اس کے بعد جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، بینگ اے ڈاکٹر یو نو دیٹ کہ پانی کی وجہ سے جو انفیکشن ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے، ان بیماریوں کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا اور کب تک کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جی، میں وائی ڈی اے کا بھی حصہ رہا ہوں، اور وائی ڈی اے کی ٹیمز میں نے خود بھیجی ہیں
ادھر سیلاب زدگان جہاں پہ ڈسٹرکٹس ہیں ادھر جہاں پہ سیلاب آیا ہے وہاں اس سارے ایریاز میں، اور ڈیلیگیشنز وغیرہ بھیجی ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھیجی ہیں، میڈیسن بھیجی ہے، اور وائی ڈی اے کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیش کی شکل میں بھی لوگوں سے کمیونٹی پارٹیسپیشن سے جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ کیش لے کے بھی ان لوگوں کو اراؤنڈ گجرانوالہ وائی ڈی اے نے 1.4 ملین جو ہے نا وہ ڈاکٹرز این ڈی ایچ کیونکہ انہوں نے مجھے بلایا، سارے ارینجمنٹس دکھائے، اور جو ہے وہ وائی ڈی اے لاہور جو ہے یہ سارے پنجاب سے جو وائی ڈی ہے نا وہ وہاں پہ ٹیمیں جا رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ہدایت کی تھی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے سارے جو ہے وہ گرینڈ ہیلتھ سائنسز کے جو وفد کو کہ آپ جو ہے وہاں پہ پیرامیڈکس جائیں، نرسز جائیں، ینگ ڈاکٹرز جائیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ ان چیزوں کو کریں۔ اس میں یہ ہے جی بات پھر وہ آ جائے گی کہ انفراسٹرکچر کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ آنے والے اس طرح کی قدرتی اللہ نہ کرے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہمیں پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ہمیں وہاں پہ مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہاں کے اوپر ہم نے ایڈمنسٹریٹو کو اتنا کیپیبل انف کرنا ہے کہ ان کو ایٹ دیٹ ٹائم خدا نخواستہ بری موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ایز سچ اس طرح کسی کی طرف دیکھنا، کسی کی جانب دیکھنا نہ پڑے، کسی کی جانب دیکھنا نہ پڑے۔ پرویز الہی صاحب وزٹ کہاں کہاں کیا سر سیلاب والے علاقوں میں؟ چودھری پرویز الہی صاحب ڈیرہ غازی خان جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکچولی جی وزٹ کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ داد رسی کریں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کریں۔ دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ شو آف آپ نے کرنا ہے، جی سیکنڈلی یہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے سکورنگ کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری عوام کس قدر درد میں ہے، کیا کیا پرابلمز ہیں جو شاید باقیوں کو نظر نہیں آ رہی پر میں دیکھ سکتا ہوں جا کے خود۔ اس میں یہ ہے کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا اگر تو وہ مقصد ہو، اگر تو فوٹو سیشن مقصد ہو، اور اگر تو جو وہ میڈیا میں اپنی جو ہے وہ اپیرنس ایسے شو کرنی ہو جیسے کہ شو باز کرتے رہے ہیں تو پھر تو وہ بات ہے، لیکن جب آپ نے ایکچولی ڈیلیور کرنا ہے اور مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے تو پھر اس میں جو آپ نے ٹیم کو ڈائریکشنز دے دی ہیں یا جو ٹیم آپ کی وہاں پہ عملی کام کر رہی ہے، میدان عمل میں سرگرم ہے، تو ان سے جو ہے وہ آپ کا جو رابطہ سفیشینٹ کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو خود اپنی کارکردگی ہے اس کو پازیٹیو پہلو ہی دکھائیں گے، نیگیٹو پہلو کوئی بھی اپنی نہیں بتائے گا کہ میں نے یہ غلط کیا، میں نے اس طریقے سے جو ہے نیگلیجنس کی، اور بہتر طریقے سے نظر رکھی جا سکتی؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو اراکین پنجاب اسمبلی جو جنوبی پنجاب کے اضلاع سے بلونگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے، اور اس کے علاوہ چودھری صاحب کی جو ہے وہ وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو پہلو سے بھی وہاں کے تمام افسران سے بھی، پلس جو وہاں پہ جو ہمارے نمائندگان ہیں پارٹی کے، اور جو ہمارے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز بنائے ہیں جو ہمیں نیوٹرلی رپورٹ کریں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ نمبر ون، اور واٹس دا ایڈمنسٹریشن بینگ ڈوئنگ ود اس ود دا پیپل ہو آر سفرنگ فرام اٹ۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر وہاں کی عوام بتانا چاہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ کیسے رابطہ کرے؟ وہ جی ہم سے رابطے میں ہے، میں آپ سے آگے بھی بتایا کہ جب ہم نے یہ سٹارٹ ہوا ہے تب سے میں خود آئی ایم دا پارٹ آف چودھری پرویز الہی صاحب ٹیم، تو میں خود جو ہے ڈسپائٹ کہ میں اس چیز کو بہت ہائپ کریٹ کروں یا ہائی لائٹ کروں کہ بھائی آئی ایم ڈوئنگ دس، تو جہاں جہاں پہ ایک آگے وہ بیچارے جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ڈسٹرب ہیں، تو اب ادھر جا کے ان چیزوں کا کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح سوچنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم نے جو ایکچولی کام کرنا ہے اور کام جو ہے وہ نظر کیا جانا چاہیے بلکہ باقی عوام کی خدمت ہونی چاہیے، اور اگر کسی کو کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ پرویز الہی صاحب کو ٹی سی ایس کر سکتے ہیں، لیٹر لکھ سکتے ہیں۔ نہیں جی، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ وہاں سے جسٹ ایک سنگل میسج میں چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ فوٹو بنائیں، آپ کو بس اپنا پیغام پہنچانا، اور انشاءاللہ جو ہے مسئلے مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے۔ گجرانوالہ میں جو ہے ایک پرچہ کٹا سر رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ان کے اوپر کاٹا گیا، اور گجرات میں تو کب تک گرفتاری جو ہے عمل میں لائی جائے گی؟ وفاق تو دھڑا دھڑ گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں اور بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، کیا گرفتاری عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ ایک تو قانونی معاملہ ہے، اور جہاں پرچہ کٹا ہے وہاں کے جو متعلقہ افسران ہیں اس معاملے میں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی قانون کو فالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ دے ول، ان کا کام ہے یہ کہ جو قانون کہتا ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، جو بنتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ پرچہ بنتا ہے؟ پرچہ جی دیکھیں اگر تو کیونکہ آپ اتنے سالوں کیوں نہ ہوا
میں آپ کو کافی عرصہ پہلے بیان دیا گیا تھا، اب ایک پرچہ وفاق میں کٹا، ایک پنجاب میں کٹ گیا. دیکھیں جی، آپ چیزوں کو تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بے قصور لوگوں کی کریں گے تو یہ سراسر زیادتی ہے. اور نون لیگ کا یہ المیہ رہا ہے شروع سے کہ وہ جو ہے اس طرح جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ، آپ نے دیکھا ہوگا جب عمران خان صاحب نے جو ہے کال دی تھی اور اس میں بھی جو ہے وہ کس طرح انہوں نے شیشے توڑ پھوڑ کیے، گراؤ جلاؤ کیا، ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو بھی توڑا جب اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کے لیے خان صاحب نے کہا تھا. تو یہ ہے کہ یہ تو ان کا وہ گلو بٹوں والا حساب ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن ابھی مطلب کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ، تو اس میں یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ عادی مجرم ہے، اور اس معاملے میں جو ہے وہ مطلب کہ خاصا ان کا تجربہ ہے بے قصور لوگوں کو مروانے کا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پتہ ہے کیوں نہیں ڈرتے وہ اس معاملے میں. اور میرا خیال ہے کہ انہیں اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے ذرا. واقعی مارچ میں جس طریقے سے لوگوں کو گھسیٹا گیا پولیس کی جانب سے، پولیس جو ہے عوام کی خدمت کے لیے ہے، عوام کی حفاظت کے لیے ہے. یاسمین راشد صاحب کے ساتھ جس طریقے سے بدتمیزی کی گئی ویڈیو سب نے دیکھی، جس طریقے سے شیلنگ کی گئی، جس طریقے سے برا سلوک کیا گیا، اور پورا مارچ کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا، ان پولیس افسران کا کیا احتساب؟ یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ان کو بلا کے، اور جو مطلب کہ جن افسر اس میں گلٹی پائے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سزائیں بھی ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. ایکچولی انصاف کو عام آدمی تک پہنچانا رادر دین کہ وہ کس بھی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، وہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایک امن کا پیغام دیں، اور اس میں پولرائزیشن کو کم سے کم کریں. مطلب کہ آپ کی افیلیشن جس بھی پارٹی سے ہو، لیکن بینگ آپ پاکستانی، ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ ذرا سمجھنے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ سیاسی نقطہ نظر اپنا ہو سکتا ہے، ہمیں احترام کرنا سکتا ہے. کسی کو آپ ایسے سنب کر کے، کسی کو آپ جو ہے وہ پریشرائز کر کے آپ جو ہے اگر کچھ اچیو کرنا چاہیں یا اپنی رائے کو جو ہے وہ آپ انفورس کرنا چاہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کامیاب ہوگا اب کے دور میں. تو بالکل ہمارے ادارے اس قدر انفلوئنس نظر آتے ہیں کہ جب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی تو وہی پولیس جو ہے وہ گھسیٹ رہی تھی، اور جب پنجاب میں حکومت آنے کے بعد جب جلسہ ہوا وہی پولیس جو ہے عوام کی خدمت کر رہی تھی، سیکیورٹی پر مامور تھی. جلسے جلوسوں کا سلسلہ تو سر جاری رہے گا اور ہم دیکھتے بھی رہیں گے آگے انشاءاللہ فیوچر میں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے بات کی جائے اگر اسلام آباد میں بات چیت کا سلسلہ کوئی جاری ہے، انڈر گراؤنڈ کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بھی اچانک سے ان کی بیل ہو گئی، کیا یہ بھی اسی ایک کڑی ہے اس معاملے کی؟ اس کے علاوہ کل تمام تر ٹی وی چینلز پہ عمران خان صاحب کا جو ہے بیان چلایا گیا، ان کا جلسہ چلایا گیا، حالانکہ پہلے بہت بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو انڈر گراؤنڈ کوئی رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور کیا یہ سب کڑیاں ہیں اس معاملے کی؟ جی یہ تو عمران خان صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. جہاں تک شہباز گل صاحب کا تعلق ہے، شہباز گل صاحب نے 35 دن جو ہے وہ گزارے ہیں، اراؤنڈ 35 ڈیز. تو جو میرا نہیں خیال کہ ایک دم سے ہوئی ہے، وہ سارے پروسیجر سے وہ گزرے ہیں. اور اس کے علاوہ سیاسی قیادت کا اپنے ملک کے تمام اداروں اور ان کے سربراہان سے بات چیت، میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اس سلسلے کو کنٹینیو رہنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے لیے ضرورت ہے اور ہماری قوم کے لیے ضرورت ہے، جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، جو امین ہیں، جو بارڈرز پر پہرا دیتے ہیں، تو ہم یہاں پر چین کی نیند سوتے ہیں. اور ہمیں چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ سکھایا کہ اپنے ملک کے تمام اداروں کے سربراہان کی عزت کرنا سیکھیں، ان کی عزت کریں، ان سے بات چیت واجب ہے، ان کی وجہ سے ہم یہاں بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. واقعی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمام سیاستدانوں کو، اداروں کو مل کر کام کرنا ہے پاکستان. اور ہمیں اپنی پاک فوج پر، اپنی تمام جو افواج پاکستان ہیں ان پر، اپنی تمام جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ ان پر، پاکستان کی تمام عدالتوں پر ہمیں الحمدللہ مکمل اعتماد.
مکمل اعتماد ہے اور جو انتظامیہ ہے اس پر بھی پورا اعتماد ہے کہ وہ بھی اعتماد کا موقع دیں گے؟ انتظامیہ کو تو ہم ایز اے مطلب کہ ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے پنجاب جو چیف منسٹر ان کی تو ہم بہتری لاتے رہتے ہیں چیزوں. ایکچولی آپ سیکھتے ہیں اور آپ ڈے ٹو ڈے جو ہے نا وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو اس میں جو ہے جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے تو ہمیں بھی جو ہے وہ یہ جو ایک قسم کے کنزرویٹو مائنڈ ہے, یہ جو کنزرویٹو اپروچ ہے, ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جو وہ ممالک کہ جنہوں نے جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کی ہیں اور ہم بھی ان کو فالو کریں تاکہ ایز اے نیشن اور ایز اے کنٹری یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ ایک بڑی زندہ قوم ہے اور بڑی شاندار قوم ہے کہ جس نے کم وسائل کے اندر جو ہے وہ بڑا بڑا کچھ اچیو کیا اور بڑے بڑے ہیروز جو ہیں اس قوم نے جو ہے وہ پروڈیوس کیے جنہوں نے اس میں جنہوں نے دنیا میں اور ہر فیلڈ میں جو ہے وہ نام روشن کیا, ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. واقعی سر مطلب اتنی زندہ دل قوم ہے کہ ہر سیاستدان آ کے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے لیکن ابھی تک ہم جو ہے زندہ ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ برداشت کریں. بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے. جب شہباز شریف صاحب تھے تو لوگ کہتے تھے سڑکیں بڑی صاف ہے جی, ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں, ڈینگی نہیں ہوتا, صاف پانی کا مچھر ہے. کیونکہ ابھی ڈینگی کے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. پرویز الہی صاحب نے بھی پوچھا ہے کہ کیا ریزن ہے. دیکھیں جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ماسکیٹو لاروا ہے نا, یہ تو اب ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں, قوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایکچولی اس کو جو ہے نا وہ روکنا جو ہے وہ مقصد ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو ڈینگی کے جو پیٹرولنگ ٹیمز ہیں, جس طرح جو ہے وہ بھرتیاں انہوں نے اب چودھری صاحب نے کی ہیں آ کے, کہ وہ جو ہے وہ یہ 3 سے 4 ماہ کے لیے وہ ٹیمز تشکیل دی ہیں جو کہ جا کے پورے ہر ڈسٹرکٹ میں وہ اس کو جو ہے وہ انسپیکشن کریں. اس کے بعد جو ہے جہاں پہ ان کو جہاں پہ یہ پایا جاتا ہے کہ پانی نہ اکٹھا ہونے دیا جائے وہاں پہ سپرے کیے جائے, اور اس کے جو ہے وہ ماسکیٹو ریپیلنٹس جس کو ہم کہتے ہیں ان ادر ورڈز, کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کی اس چیز کو جو ہے وہ روکیں. تو انشاءاللہ ایز اٹ از آپ دیکھیں گے کہ 1 ہفتے تک جو ہے وہ ان کے جو ڈینگی کے رپورٹڈ کیسز ہیں ان میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آ جائے گی. کیونکہ ایک دفعہ جب رپورٹ ہوتا ہے وہ اس لیے رپورٹ ہوتا ہے کہ جو لاروا کا انکیوبیشن پیریڈ اور وہ سارا پروڈکشن کا وہ اس کے وہ ایک دم سے آتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرتے ہیں تو پھر ایک دم آپ دیکھیں گے کہ بڑا انشاءاللہ تعالیٰ ڈکلائن جو ہے وہ بڑی جلدی آئے گا اور بڑا بہتر آئے گا. عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ صاف پانی کا مچھر ہے, اس کو صاف پانی کو کھڑا نہ ہونے دے اور پانی کو ویسے بھی کھڑا نہ ہونے دے. سیکنڈلی جب ٹیمز جاتی ہیں انسپیکشن کرنے تو پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل تھی کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا کہ آپ نے کیوں ہمارے گھر میں جو ہے انسپیکشن کی. تو آپ لوگوں نے بھی یہاں پر حکومت کے سامنے کے ساتھ تعاون کرنا ہے, نہ کہ صرف حکومت کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ہے کہ آپ اپنی ایز اے سٹیزن اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں. سر آپ کے حوالے سے بات کر لیتے تھوڑی سی. پی ٹی آئی کو بڑا پسند کیا جاتا تھا آپ کی جانب سے, اور پھر جب ٹکٹس جو ہے ناانصافی آپ کے مطابق یا باقی جو کارکن ہیں کی گئی کہ ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیے گئے, آزاد لڑے. سلمان نعیم صاحب کی بات کر لیں, انہوں نے تو الحاق کر لیا پی ٹی آئی سے, لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا نہیں جی عمران خان صاحب قول اور فعل میں جو ہے تضاد ہے, وہ اپنے کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے. اب جب ہے تو ابھی بھی آپ اسی اسٹیٹمنٹ پہ ہیں یا پھر اب عمران خان صاحب میں کوئی چینج آ گیا؟ کیونکہ 2000 جب آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا انٹرویو میں, آپ کا کہنا تھا تب بھی عمران خان ویسے تھے, اب بھی عمران خان ایسے ہیں. کیا اب بھی عمران خان ویسے ہیں یا کچھ چینج آیا؟ نہیں, اب عمران خان بالکل ایسے نہیں ہے. اور جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جی میرے لیڈر چودھری مونس الہی صاحب کھڑے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فل سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ پارٹیز کے اندر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ اس لیول کے اوپر چیزوں کو اچیو نہیں کر پاتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ہمارا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں. اور چودھری مونس الہی صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی پاکستان کی عوام کے لیے, حالانکہ ان کی فیملی میں ایک تھوڑا سا یہ کلیش آ گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یار
اپنا اور آئندہ آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے. تو اس سلسلے میں ہم تو مطلب کہ obviously آپ نے بہت کام کیا تھا پی ٹی آئی کے لیے, تو اگر ٹکٹ نہ ملے تو انسان کی فیلنگس ہارٹ ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہر ایک پولیٹیکل ورکر کی ہو سکتی ہے. جی وہ ہر کسی کی ہو سکتی ہے. آپ عمران خان صاحب کیسے ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب میں آپ دیکھیں نا کہ وہ میں بات یہ آپ نے میرا انٹرویو جی وہ میرا انٹرویو آپ نے میرا خیال کہ 2013 اور 14 والا ہے, یہ آپ نے وہ سنا ہے, اور اب جو ہے وہ 2022 ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میری بھی اپروچ بڑی چینج ہے. مطلب چینجز کیا کیا آئے, آپ نے کیا کیا ایز اے پرسن ایز اے پولیٹیشین ان میں چینج دیکھا؟ کیونکہ انسان دیکھیں میں نے ان کے اندر جو ہے نا تجربہ کار تھے, اسٹیڈ فاسٹنس دیکھی ہے میں نے ان کے اندر, اور میں نے ان کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ جہد مسلسل جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں, اور اسٹرگل, انتھک محنت. تو یہ چیزیں میرے لیے بڑی انسپائرنگ ہے خان صاحب کی, کہ انہوں نے جس طرح جو ہے وہ جس طرح کے بھی حالات آئے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں پولیٹیکلی, لیکن وہ جو اپنے ان کا ایجنڈا ہے یا جو اپنا نیریٹو ہے یا جو اپنا سٹینس ہے اس کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. اور اب دیکھ لیں کہ پبلک میں اس ٹائم ان کی پاپولیرٹی امنگ آل دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا پاکستان, اس میں جو ہے وہ خان صاحب از دا ٹاپ ریٹڈ. اور اس میں سیکنڈلی یہ ہے کہ انہوں نے جو اچیو کیا, آئی کین سے دا مین ہو پرووڈ ہمسیلف کہ وہ کر سکتا ہے. تو کمٹمنٹ جو ہے کام سے ان کی بہت زیادہ ہے. ایک خبر چلی پچھلے دنوں چینل کے اوپر کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتاری کے لیے پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی بنی گالا تو پارٹی ہاؤس بنا دیا جائے گا کافی کا. اس میں کتنی سچائی تھی, اور کیا کوئی واقعی اس طرح کی بات ہوئی کہ پارٹی ہاؤس بنانا تھا, یا بنی گالا کو پنجاب کی طرف سے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی وہ ان کے وفاق کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ بزدلانہ اقدامات کی تو توقع تھی ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر بینگ ہز الائز, اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ جو ہمارا لیول آف کمٹمنٹ ہے چودھری مونس الہی صاحب کا اور پرویز الہی صاحب کا, اس میں ہم نے جو ہے وہ یہ کہا کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب اگر وہ آپ کو جو ہے وہ بے قصور انسان کو جان بوجھ کر ایسے ٹارگٹ کریں گے تو پھر ان کو ریزسٹ تو کسی لیول تک کرنا ہے, ریزسٹ کسی لیول تک کیا جانا تھا. لیکن سر ڈو یو تھنک کہ پنجاب کی حکومت جو ہے ایک صوبے کی حکومت دوسرے صوبے میں جا کے اس طریقے سے ان کے کاموں میں انٹرفیئر کر سکتی ہے, اور یہ مناسب ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پنجاب حکومت سے زیادہ جب اس طرح کا سچویشن تھی, پی ٹی آئی کے ہزاروں جو ہے وہ ورکرز وہ بنی گالا پہنچ گئے, اور کیا اس کو کہتے ہیں مائیں اپنے بچے لے کے پہنچ گئیں گے وہ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے تو وہاں جو عمران خان صاحب کے جانثاران تھے وہ ہی ان کو ریزسٹ کرنے کے لیے کافی تھے. وہاں کی عوام اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر پولیس جاتی, ان اینی کیس اگر جاتی, تو وہ عمران خان صاحب کے لیے نقصان دہ ہوتا نہ کہ منافع بخش؟ وہ میرا خیال ہے وہ سچویشن بنی نہیں. پولیٹیکل لیڈر ایک بیان تھا ایک کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو آپ میسج کیا دیں گے اسپیشلی سیلاب زدگان کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ میسج دوں گا کہ سب سے پہلے آپ پاکستانی بنیں, نمبر 1, اور آپ اپنے اندر جو ہے وہ ایک برداشت کا جذبہ رکھیں, اور جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین از سم تھنگ ایلس. لیکن یہ ہے کہ آپ اخلاق کو اور اقدار کو جو ہے وہ اپنے کریکٹر کو جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر کریں, اور آپ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ہارمنی جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ فروغ دیں. اور ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اور ہم اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ آپس میں متحد ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اسی سے اسلام کو بھی فائدہ اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے. واقعی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. تو ناظرین برداشت آپ نے کرنی ہے, کیونکہ ٹرکس کے پیچھے بھی ہمارے لکھا ہوتا ہے برداشت کر یا پاس کر, تو آپ صرف برداشت ہی کر سکتے ہیں. اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ پنجاب میں کس طرح کی پرفارمنس آپ نے دیکھی, بہتری آئی, اور سیلاب زدگان کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا پنجاب حکومت نے سیٹسفیکٹری کام کیا سیلاب زدگان کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ آپ نے ہمیں یہ بھی ضرور کمنٹس میں بتانا ہے کہ اگر کاف لیگ الحاق کرتی ہے پی ڈی ایم سے, پی ٹی آئی کو چھوڑتی ہے, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.